السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے کاشف بشیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل چینل۔ ویورز، کوشش یہی ہے کہ آپ کو اپڈیٹس دیں، انسائٹ سٹوریز دیں، اور جو ہونے جا رہا ہے، جو میرا پولیٹیکل ایکسپیرینس ہے، جو صحافتی ایکسپیرینس ہے، تو اس سے آپ کو آگاہ کیا جائے۔ لیکن آج کی ڈیولپمنٹس بڑی چینج ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ دوپہر میں ہم نے جو ایک ڈیسیژن دیکھا، اس سے پہلے جو خطرناک بات ہوئی اور ہم جب بہت خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے، 6 ججز کا جو خط بھیجا گیا تھا سپریم کورٹ میں، سپریم جوڈیشل کونسل میں، اس کے بعد میرا اپنی اوپینین یہ تھی کہ اب ججز جو ہیں وہ کچھ ڈیئرنگ ڈیسیژنز دیں گے، کیونکہ کافی حد تک ان کے اوپر جو بوجھ تھا، جو ان کے اوپر دباؤ تھا، اس میں لٹل بٹ جو ہے کمی آئی ہے۔ لیکن آج ہم نے جب کیس کو دیکھا اور بیہیویئر دیکھا، جو پروسیکیوٹر تھا عباسی، جو بھاگ رہا تھا کسی چوروں کی طرح، اور آج اس کے بعد جب وہ نہیں آیا اور عدالت سے بھاگ گیا، میں بھاگ گیا کا ورڈ یوز کر رہا ہوں، آئی ایم سوری، لیکن ہوا ایسے ہی ہے کہ ہیئرنگز کے درمیان میں ہی وہ بھاگ گیا۔ اور اس کے بعد جج صاحب جو صبح سے کہہ رہے تھے کہ آج اگر وہ آرگومنٹس نہیں دیں گے تو آج میں ڈیسیژن سنا دوں گا، اس کے بعد انہوں نے اپنی جو ہے کجا کے اس کے توہین عدالت کی پروسیڈنگ شروع کرتے، لیکن انہوں نے اس کے اوپر ڈیٹ دے دی۔ میرے خیال میں آلموسٹ 10 دن کی ڈیٹ دے دی گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کی راہ میں روڑے اٹکانے والے آئین اور قانون کے مجرم ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، چاہے وہ عباسی ہو یا کوئی بھی ہو۔ لیکن عجیب تماشا لگا ہوا، اور اس تماشے میں کوشش کی جا رہی ہے کہ جو جعلی سزائیں دی گئی ہیں، جو مطلب اتنی کوشن کے بعد جو سزائیں دی گئی ہیں، ان میں ریلیف نہ مل سکے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور ان کی اہلیہ کو۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا افسوسناک باب ہے، اور اس کو سب کو سفر کرنا ہے۔ آج جو جعلی مینڈیٹ کے لیے ذریعے بیٹھے ہوئے ہیں فارم 47 والے، جن کو 17 سیٹوں پہ جو ہے لیڈ حاصل تھی قومی اسمبلی کی، اور آج وہ 100 سیٹ سے اوپر مطلب سیٹیں فارم 47 کے جو ہے بدولت لے کر بیٹھے ہیں، بلکہ تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں بھی آل اوور دا پاکستان بھی، ان کی بھی بندربانٹ کر کے ان کو بٹھایا گیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ویک گورنمنٹ ہے، جس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آج گئی اور کل گئی، کیونکہ یہ تو جو چیلنجز ہیں، جو کہ سیاسی ہیں، معاشی بہت شدید چیلنجز ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے میاں شہباز شریف کے کیلیبر کا بندہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہی مس فٹ ہے۔ ایک ایسا بندہ کہ جس کو آپ مینیجر تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا جو ہے پرائم منسٹر، یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ زیادتی ہے۔ اس کو میں اس سے لنک کرتا ہوں کہ آج علی زیدی صاحب نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہا، انہوں نے کہا جی 8 اپریل کو ہماری باجوہ صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر میں نے کہا تھا کہ نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے ایک بات اس میں ضرور کہی، انہوں نے کہا کہ جی یہ گورنمنٹ جو عدم اعتماد کی وجہ سے نہیں گئی ہے، اس کے ریزنز کچھ اور تھے، اور ریزن ظاہر ہے کہ رجیم چینج تھا، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ اس میں ہمارے لوکل بھی جو ہے اس میں لوگوں کی وہ شمولیت تھی۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میں نے باجوہ صاحب کو، اس وقت جو آرمی چیف تھے، میں نے یہ بھی کہا کہ جی ان کے اوپر تو کرپشن کے کیسز ہیں اربوں روپے کے، پوری فیملی، مریم نواز، ان کے بیٹے نواز شریف کے، اس کے بعد شہباز شریف کے بیٹے، اور ان کے اوپر تو فرد جرم عائد ہونی ہے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ پہ۔ تو ان کا یہ جواب بڑا حیران کن تھا، جو عوام کو ظاہر ہے پہلے بھی پتا تھا۔ انہوں نے کہا جی میں اس کی حلف برداری کی تقریب میں نہیں جاؤں گا، اور وہ نہیں گئے تھے کیونکہ ان کو سلوٹ کرنا پڑتا۔ لیکن اس بات کی گواہی ہے کہ پاکستان نے کس طریقے سے کرپٹ ترین لٹورے کو 2022 میں بھی جو ہے مسند اقتدار پہ بٹھایا گیا، اور آج دوبارہ ہم دیکھتے ہیں تو وہی زرداری اور وہی شریف برادران جن کے اوپر کروڑوں ڈالر لوٹنے کا جو ہے بڑے بڑے اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں، لیکن ایون دین ان کو ریلیف عدالتوں سے بھی ملا، اور ان کو ہارنے کے باوجود مسند اقتدار پر بٹھا دیا گیا۔ کچھ ایسی بات تھی ہمارے دوست فواد چودھری صاحب نے بھی آج کی، جن کو باہر دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، کیونکہ بہرحال وہ ایک سیاسی خانوادے کے جو ہیں برخوردار ہیں، ان کا تعلق ایک سیاسی خاندان کے ساتھ ہے، اور وہ پولیٹکس کرنا جانتے ہیں۔ اور میرے خیال میں انہوں نے جو بات کی، انہوں نے کہا جی بڑے پریشر کے تحت مجھ سے
प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर कही गई थी, लेकिन एक क्रेडिट मैं ज़रूर अली जैदी को और फवाद चौधरी को दूंगा कि उन्होंने जिस जमात में रहे उसके कायद इमरान खान के बारे में कोई अलाप शलाप नहीं बोला था। इसके बाद उन्होंने एक और अलार्मिंग बात की, अली जैदी ने भी इस तरह की ही बात की कि अगर मैं पॉलिटिक्स करूँगा तो अपनी जमात बनाऊँगा जो मैं बना नहीं सकता, तो अगर पॉलिटिक्स में मेरी वापसी हुई तो वो तहरीक इंसाफ में होगी। जिसके बाद कैटेगोरिकली उन्होंने ये भी कहा कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंशाल्लाह इमरान खान होगा, क्योंकि ही इज़ द पॉपुलर लीडर नॉट ओनली ऑफ पाकिस्तान बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ही इज़ सो पॉपुलर। तो इसी तरह फवाद चौधरी ने जो बात की वो बड़ी अलार्मिंग थी। लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि जी मैं आज भी इमरान खान का है, मेरे सियासी मुस्तकबिल का फैसला इमरान खान करेंगे, और इमरान खान जो है मुस्लिम उम्मा, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मुस्लिम उम्मा के बहुत बड़े लीडर हैं। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ये जो जाली मैंडेट वाली हुकूमत है ये सालों नहीं चला करती, ये तो कुछ महीने चलती हैं, और अब तो आप इनका काउंट डाउन भी शुरू हो गया। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जब तक आप इमरान खान को जाली केसों में से बाहर नहीं निकालेंगे, उनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, डायलॉग नहीं करेंगे, और ये सिचुएशन जो है इसको कूल डाउन नहीं करेंगे, पाकिस्तान का कोई काम सीधा नहीं होगा। बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने ये बात की है, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा आई ओपनर है, क्योंकि 9 मई के बाद जिसको 9 मई में जिसने भी किया, लेकिन उसके जो है जुडिशल इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए, असल जो कल्प्रेट है उस तक पहुँचना चाहिए। लेकिन उसकी आड़ में जो कुछ हुआ वो भी बड़ी ज़्यादती है, क्योंकि हमने देख लिया कि पुलिस जो है, अब पंजाब की बात हो रही थी तो वही आईजी है, वही इस्लामाबाद का आईजी था, वही चीफ कमिश्नर था, वही लाहौर का कमिश्नर था, वही डीआईजी लाहौर था, ये सारी टीम वही है जो मोहसिन नकवी के साथ चल रही थी। और मैं समझता हूँ कि अवाम के जो ना सिर्फ बुनियादी हकूक़ बल्कि इंसानी हकूक़ भी पामाल किए जा रहे हैं, और उसका कसूरवार यही लोग हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उनके भाई मियाँ नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने आंखें बंद की हुई हैं, क्योंकि करप्शन के बेनिफिशरी, मैंडेट चोरी के बेनिफिशरी शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली है। और मुझे बड़ा अफसोस होता है जब ये मैं कहता हूँ, लेकिन हकीकत यही है कि जरदारी और बिलावल का कोई ताल्लुक़ नहीं है भुट्टो फैमिली के साथ, और ना भुट्टो की पीपल्स पार्टी से। व्यूअर्स, आपका फीडबैक चाहिए होगा, आपकी सब्सक्रिप्शन चाहिए होगी, और आप मेरी वीलॉग को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।